جماعت 12ویں کی اردو درسی کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں حصہ نثر، حصہ نظم اور اضافی مطالعہ شامل حال ہیں۔ حصہ نثر میں داستان، ناول، افسانہ، مضمون، خود نوشت، ڈرامہ، سفرنامہ، مکتوب نگاری وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح حصہ نظم میں مناجات، نعت، مثنوی، قصیدہ، رباعیات، مرثیہ، شعر آشوب، آزاد نظم اور غزلیات شامل ہیں۔ غزلیات میں سے آج ہم خواجہ حیدر علی آتش کی غزل نمبر 1 کا مطالعہ کریں گے، لیکن اس سے قبل کہ میں خواجہ حیدر علی آتش کی غزل سے آپ کو روبرو کرواؤں، میں چاہتا ہوں کہ غزلیات کا پیش درس آپ تک پہنچا دیا جائے۔ پیش درس: اردو کے شاعری سرمایہ کا بڑا حصہ غزلوں پر مشتمل ہے۔ غزل کو شعراء کو ہر زمانے میں مقبولیت حاصل رہی ہے، یعنی غزل کہنے والے ہر شاعر کو زمانے میں قبول کیا گیا ہے۔ نقادوں نے اسے اردو شاعری کی آبرو کہا ہے، یعنی جو تنقید نگار ہیں، تنقید کرنے والے ہیں، ان لوگوں نے غزل کو اردو شاعری کی عزت و آبرو کہا ہے۔ دکن کے ابتدائی دور سے آج تک تمام قابل ذکر شعراء نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے۔ دکن کے ابتدائی دور سے آج تک تمام قابل ذکر، یعنی کہ ذکر کے قابل شاعر حضرات نے اس صنف میں اپنی طبع آزمائی کی ہے، یعنی کہ انہوں نے اس میں غزلیں کہی ہیں۔ غزل نے عربی قصیدے کے ایک جزو تشبیب سے علیحدہ ہو کر ایک مستقل صنف کی صورت اختیار کی۔ فارسی شعراء کا غیر معمولی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے عربی قصیدے میں رائج مسلسل اشعار کہنے کے سلسلے کو بدل کر غزل کے ہر شعر کو ایک علیحدہ مضمون کے لیے مخصوص کر دیا۔ نظم کے اشعار معنوی سطح پر ایک دوسرے سے مربوط ہوا کرتے ہیں، جبکہ غزل کے ہر شعر میں ایک نیا مضمون پایا جاتا ہے۔ غزل کی تاریخ کئی نشیب و فراز سے گزری ہے، یعنی اس کے اندر میں کبھی تنزلی آئی ہے اور کبھی ترقی آئی ہے۔ اردو میں سلطان محمد قلی قطب شاہ پہلا صاحب دیوان غزل گو شاعر ہے، یعنی قلی قطب شاہ پہلے شاعر ہے جس کا غزلیات کا دیوان شائع ہوا، جس کے کلام میں فارسی اور دکنی کا امتزاج ملتا ہے، یعنی کہ ان کے کلام میں فارسی اور دکنی دونوں زبانوں کو ملا کر جو ہے ان کی غزلیں کہی گئی ہیں۔ اس کے بعد نشاطی، غواصی، وجہی اور بہت سے شعراء سے گزر کر غزل شمالی ہند پہنچی۔ دکنی دور میں غزل کی شستہ شکل ولی کے یہاں ملتی ہے۔ ان کی استادی کا آج بھی اعتراف کیا جاتا ہے۔ شمالی ہند میں غزل کے اولین شعراء میں شاہ مبارک، آبرو، ناجی اور حاتم قابل ذکر ہیں۔ میر اور سودا کا عہد اردو غزل کا دور زرین کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کے شعراء میں مصحفی، ناسخ، آتش، غالب، مومن، ذوق، درد، داغ اور امین مینائی کی غزلوں میں دہلوی اور لکھنوی تہذیب کے رنگ نمایاں ہیں۔ غزل کے دیگر شعراء میں حسرت، جگر، فانی، اصغر، اقبال، فراق، مجاز، فیض، مجروح، روش صدیقی، ندا فاضلی وغیرہ نام اہمیت کے حامل ہیں۔ موجودہ عہد کے غزل گو شعراء کی تخلیقی سمت و رفتار پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہاں مختلف روایتوں کے واضح نشانات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی غزل میں کلاسیکیت سے گریز، ترقی پسندی اور جدیدیت جیسے مختلف عناصر یکجا ہو گئے ہیں۔ موضوعات کے اعتبار سے
اس میں عاشقانہ اور صوفیانہ رنگ کے علاوہ عصر حاضر کے مسائل میں الجھے ہوئے انسان کے جذبات و احساسات کی بھرپور عکاسی نظر آتی ہیں۔ پیش لفظ میں موجود تمام مشکل الفاظ کے معنی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو غزل کی طرف لے چلوں، میں آپ کو غزل کے اجزاء سے واقف کروانا چاہتا ہوں۔ غزل کے اجزاء ترکیبی درج ذیل ہیں: مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف، بحر۔ مطلع: غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس میں قافیے کا ہونا لازمی ہے۔ قافیہ مصرع اولیٰ اور مصرع ثانی دونوں میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح مقطع غزل کا آخری شعر ہوتا ہے، جس میں شاعر اپنے تخلص پیش کرتا ہے۔ تخلص شاعر کا کلمی نام ہوتا ہے۔ غزل میں مقطع کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض شعراء حضرات نے اپنی غزلوں میں مقطع کا استعمال نہیں کیا۔ اسی طرح قافیہ۔ ردیف کے پہلے آنے والا ہم آواز لفظ قافیہ کہلاتا ہے، جو کہ غزل کے ہر مصرع ثانی میں موجود ہوتا ہے۔ ردیف قافیے کے بعد آنے والا لفظ یا بعض اوقات جملہ بھی ہو سکتا ہے، جو کلام کو مترنم بناتا ہے۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے بحر کا۔ بحر میں موجود ارکان کے عین مطابق غزل کہی جاتی ہے۔ جس طرح بحر کے ارکان ہوں گے، اسی طرح کی غزل ہوگی۔ آپ کے نصاب میں چند بحریں موجود ہیں، ان بحروں کو ہم آئندہ لیکچر میں سمجھیں گے۔ خواجہ حیدر علی آتش سے جان پہچان۔ آتش کا پورا نام خواجہ حیدر علی تھا۔ وہ 1778 عیسوی میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ کم سنی ہی میں یتیم ہو جانے کی وجہ سے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ وہ نواب محمد تقی خاں حوص کے یہاں ملازم ہو گئے۔ انہی کے ہمراہ فیض آباد سے وہ لکھنؤ پہنچے۔ لکھنؤ میں انہوں نے مصحفی کی شاگردی اختیار کی، لیکن کسی بات پر خفا ہو کر رشتہ توڑ لیا۔ آتش کا انتقال 1847 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوا۔ آتش کے مزاج میں قناعت تھی، فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ دربار سرکار سے ربط ضبط انہیں پسند نہ تھا۔ ان کی شاعری میں لکھنوی طرز نمایاں ہے۔ انہوں نے شاعری صنعتوں سے خوب کام لیا اور جذبات و احساسات کو بھی بڑے سلیقے سے نبھایا۔ ان کے یہاں اخلاقی مضامین اور تصوف کے مسائل کے ساتھ ساتھ بلند خیالی اور حسن بیان بھی ہے۔ ادب تا چند اے دستے ہوس، قاتل کے دامن کا سنبھل سکتا نہیں اب دوش سے بوجھ اپنی گردن کا۔ بہار ایک دل کے داغوں نے دکھائی چشم قاتل کو، دہانے زخم سینہ بن گیا دروازہ گلشن کا۔ کڑا پن آگے مردان خدا کے چل نہیں سکتا، کف داؤد میں یکساں ہے عالم و آہن کا۔ در فردوس پر رضوان سے رخصت کون لیتا ہے؟ سمجھتا ہوں میں کھیل ایک فاندنا
دیوار گلشن کا، ہوئی ہے مردم دنیا کی صورت سے یہ بیزاری، غماں ہوتا ہے اپنے سائے پر بھی ہم کو دشمن کا، ستایا ہے نہایت انقلاب دہر نے ہم کو، ستایا ہے نہایت انقلاب دہر نے ہم کو، رہا کرتا ہے چشم تر کے اوپر گوشہ دامن کا، کیا ایک آن میں تیگے کزان صاف دو ٹکڑے، غماں ہی رہ گیا دشمن کو آتش اپنے جوشن کا۔ ادب تا چند اے دستے ہوس قاتل کے دامن کا، سنبھل سکتا نہیں اب دوش سے بوجھ اپنی گردن کا۔ یہ شعر خواجہ حیدر علی آتش کی غزل سے ماخوذ ہیں، جو کہ در حقیقت مطلع ہے۔ اس شعر کے مطلع ہونے کی دلیل یہ ہے کہ شعر کے مصرع اولیٰ میں یعنی پہلے مصرعے میں بھی قافیہ ہے، اور شعر کے مصرع ثانی یعنی دوسرے مصرعے میں بھی قافیہ ہے۔ بات اگر قافیے کی جائے تو مصرع اولیٰ میں قافیہ دامن، جبکہ مصرع ثانی یعنی دوسرے مصرعے میں قافیہ گردن ہے۔ اس نسبت سے یہ شعر غزل کا مطلع ہے۔ شاعر خواجہ حیدر علی آتش اپنے اس مطلع میں کہتے ہیں کہ لالچ کے ہاتھوں انسان بہت مجبور ہو جاتا ہے اور اپنے قاتل کا بھی ادب کرنے لگتا ہے۔ یہاں قاتل سے مراد حقیقی قاتل نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو کسی بڑے منصب پر فائز ہیں یا حکمران ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان کی جی حضوری کرتے ہیں۔ شاعر کے خیال میں یہ صرف اور صرف لالچ ہیں، لیکن شاعر کو اس کی انا خودداری بھی پریشان کرتی ہے۔ قاتلوں کا ادب کب تک کریں؟ شاعر کو اپنی خودداری جی حضوری کرنے سے روکتی ہے، جس کو شاعر نے نہایت ہی خوبصورت طریقے سے صنعت مرات النظیر کا استعمال کر کے ظاہر کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جب شاعر اپنے کسی شعر میں ایک لفظ کی نسبت سے دوسرے لفظ کہتا ہے تو ہم اس صنف سخن کو مرات النظیر کہتے ہیں۔ جیسے کہ میر کا ایک شعر ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ اب یہاں پر میں باغ کی نسبت سے گل، پتا، بوٹا وغیرہ لفظوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہاں پر شاعر نے جسم سے تعلق رکھنے والے اعضاء جیسے دست، دوش، گردن کا استعمال کر کر یہاں پر میں صنعت مرات النظیر کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ بہارک دل کے داغوں نے دکھائی چشم قاتل کو، دہانے زخم سینہ بن گیا دروازہ گلشن کا۔ زخم سینہ یعنی سینے کا زخم، اور دہانے زخم سینہ یعنی سینے کے زخم کا منہ۔ دہن سے بنا ہے، دہن کی جمع دہان، اور دہانے زخم سینہ سینے کے زخم کا منہ۔ دروازہ گلشن یعنی گلشن کا دروازہ، اور چشم قاتل یعنی قاتل کی آنکھ۔ چشم یعنی آنکھ، قاتل یعنی قتل کرنے والا، کل ملا کر قتل کرنے والے کی آنکھ یا آنکھیں۔ اب شاعر اپنے بے وفا دوست سے مخاطب ہیں اور کہتا ہے
کہ میرے جو دل کے داغ ہیں وہ میرے دوست کو مانند بہار لگتے ہیں، اس کی آنکھوں کو بہار کی طرح لگتے ہیں، جبکہ دوسری طرف میرا یہ حال ہے کہ مجھے گلشن کا دروازہ جو کہ نہایت ہی خوبصورت ہوتا ہے وہ بالکل مانند زخم سینہ ہو گیا ہے، یعنی سینے کے زخم کے منہ کی طرح ہو گیا ہے، جو ہمیشہ رستا رہتا ہے اور جو جان لیوا ہوتا ہے۔ ایک طرف شاعر کے بے وفا دوست کا یہ عالم ہے کہ وہ شاعر کی بے ثباتی دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، دوسری طرف شاعر خوبصورت گلشن کا دروازہ یعنی گلشن دیکھنے کے بعد بھی رنجیدہ ہے، غمگین ہے۔ اب اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان دوسروں کی تکلیف دیکھ کر، خاص طور پر جب وہ اس کا دشمن ہو، اگر انسان کے کسی دشمن کو تکلیف ہو تو انسان کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہاں پر بالکل وہی حالت حال ہے کہ شاعر کی بے ثباتی تکلیف دیکھ کر شاعر کا بے وفا دوست خوش ہو رہا ہے، جبکہ اس کی یہ خوشی کا عالم دیکھ کر شاعر اتنا پریشان ہے کہ وہ بالکل اس کا گلشن میں کسی طرح سے دل نہیں لگ رہا ہے، اور گلشن اس کے لیے مانند زخم سینہ بن گیا ہے۔ کڑاپن آگے مردان خدا کے چل نہیں سکتا، کف داؤد میں یکساں ہے عالم موم و آہن کا۔ شاعر خواجہ حیدر علی آتش اپنے اس شعر میں کہتے ہیں، کڑاپن یعنی سختیاں، مشکلیں، دشواریاں مردان خدا کے آگے چل نہیں سکتی، ان کے سامنے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، جس کو شاعر نے کچھ اس طرح سمجھایا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا بھی مانند موم ہو جایا کرتا تھا، کہ جب داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے لوہے کو مانند موم استعمال کر کے اس سے زیرہ اور خود بنایا کرتے تھے، جس سے ان کا گھر بار چلا کرتا تھا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کی ہتھیلی میں چاہے وہ لوہا ہو، آہن ہو، کہ چاہے وہ موم ہو، دونوں ایک طرح سے ہو گئے تھے۔ خدائے لم یزل عظیم نے، خدائے تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت، وہ توانائی، وہ قوت عطا کی تھی کہ ان کے ہاتھوں میں لوہا بھی یعنی آہن بھی موم ہو جایا کرتا تھا۔ تو دونوں چیزیں، ایک طرف اگر ہم لوہے کی بات کر لیں تو وہ ان کے لیے موم تھا، اگر ہم موم کی بات کر لیں تو واقعی میں ان کے لیے موم تھا۔ یعنی کہ یہاں پر میں موم لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے آہن، جس کو لوہا کہا گیا ہے، وہ بالکل موم کی مانند تھا، یعنی دونوں چیزیں ان کے لیے نرم تھی۔ اب ایک بات تو واضح ہے کہ یہاں پر میں موم و آہن کا امتزاج ہے جو صنعت تضاد کی طرف اشارہ کرتا ہے، ویسے در حقیقت یہ شعر صنعت تلمی کی عکاسی کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ جب شاعر اپنے کسی شعر میں کسی تاریخی واقعے کا ذکر کریں تو اس صنف سخن کو ہم صنعت تلمی کہتے ہیں۔ یہاں پر مصرع ثانی میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہاں پر میں شاعر نے صنعت تلمی کا استعمال کیا ہے۔ میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہاں ایک ہی شعر میں دو مختلف صنعتوں کا استعمال کیا گیا ہے، ایک تو صنعت تلمی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور دوسری صنعت تضاد ہے جو موم و آہن کی وجہ سے آئی ہے۔ موم جس کی صفت نرم ہوتی ہے، اور آہن جو کہ لوہا ہے جس کی صفت سخت ہوتی ہے۔ نرم اور سخت دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، اس لیے اس میں صنعت تضاد بھی موجود ہے۔ در فردوس پر رضواں سے رخصت کون لیتا ہے،
سمجھتا ہوں میں کھیلک فاندنا دیوار گلشن کا۔ شاعر خواجہ حیدر علی آتش اپنی غزل کے شعر میں کہتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر رضواں سے رخصت کون لیتا ہے۔ اب در فردوس یعنی کہ جنت کا دروازہ، در جو فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں دروازہ، اور فردوس بہشت جنت، جنت کے دروازے پر رضواں سے رخصت کون لیتا ہے۔ یہاں لفظ رضواں لکھا ہوا ہے جس کے معنی آتے ہیں جنت کا دربان فرشتہ۔ دراصل لفظ رضواں نہیں رضوان ہوتا ہے، لیکن یہاں پر میں تختی کے مطابق رضوان کو رضواں لکھا گیا ہے، جہاں سے نون گنہ حذف ہو جائے گا، اور رضواں بمعنی رضوان، رضوان جنت کا دربان فرشتہ۔ اب جنت کے دربان فرشتے سے جنت کے دروازے پر کون رخصتی لیتا ہے، کون اجازت لیتا ہے۔ لیکن شاعر کہتے ہیں کہ سمجھتا ہوں میں کھیلک فاندنا دیوار گلشن کا، جبکہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے کہ دیوار فاندی اور گلشن میں چلے گئے۔ جنت میں جانا نہایت ہی مشکل کام ہے اور اس کے برخلاف نہایت ہی آسان کام ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کے برگزیدہ بندے ہیں، جن کا ایمان عقیدہ مضبوط و مستحکم ہے۔ لیکن شاعر یہاں کہتے ہیں کہ در فردوس پر رضواں سے رخصت کون لیتا ہے۔ کون ہے وہ جو در فردوس پر رضواں سے رخصت لیتا ہے؟ لیکن میں یعنی کہ شاعر سمجھتے ہیں فاندنا دیوار گلشن کا۔ شاعر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے فردوس میں جانا، جو کہ جنت کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے، سب سے اعلیٰ مقام ہے، اس میں جانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ لیکن شاعر یہ سمجھتے ہیں کہ فردوس میں جانا، جنت کے اس اعلیٰ مقام میں جانا، ان کے لیے صرف اتنا ہے جتنا کہ فاند کر کسی گلشن کی دیوار سے گلشن میں چلے جانا، جبکہ یہ کام ان لوگوں کے لیے سہل اور آسان ہے جو خدا کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اب شاعر خود کی ذات سے مطمئن ہوں گے، اس لیے انہوں نے اس طرح کے الفاظ کہے ہیں کہ سمجھتا ہوں میں کھیلک فاندنا دیوار گلشن کا۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرے لیے جنت الفردوس میں جانا بالکل ایسے جیسے کسی گلشن کی دیوار کو فاند کر گلشن میں چلے جانا۔ ہوئی ہے مردم دنیا کی صورت سے یہ بیزاری، گماں ہوتا ہے اپنے سائے پر بھی ہم کو دشمن کا۔ شاعر حیدر علی آتش اپنی غزل کے اس شعر میں کہتے ہیں مردم دنیا، دنیا کے لوگوں کی صورت سے وہ بیزاری ہو گئی ہے کہ ہم کو اپنے سائے پر بھی دشمن کا غمہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ دنیا کی بے ثباتی، دنیا کے لوگوں کا ظلم و تشدد، ان کے طرف سے دی جانے والی پریشانیوں نے اتنا پریشان کر دیا ہے کہ اب دنیا کے لوگوں کی صورت سے اس قدر بیزاری ہو گئی ہے کہ ہمیں اپنا سایہ بھی اپنے دشمن کی طرح نظر آتا ہے۔ جب کبھی مجھے اپنا سایہ دکھتا ہے، مجھے اپنا سایہ نظر آتا ہے، تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے پیچھے میرا کوئی دشمن ہے، کیونکہ دنیا کے لوگوں نے اس قدر مجھے ستایا ہے کہ اب ان کی شکل و صورتوں سے میں بیزار ہو چکا ہوں، اور اس قدر بیزار ہو چکا ہوں کہ ہر لمحہ مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے در پر میرے دشمن پڑے ہیں۔ ستایا ہے نہایت انقلاب دہر نے ہم کو، رہا کرتا ہے چشم تر کے اوپر گوشہ دامن کا۔ شاعر خواجہ حیدر علی آتش اپنے شعر میں کہتے ہیں
ستایا ہے نہایت، نہایت بہت، بہت ستایا ہے انقلاب دہر نے ہم کو۔ انقلاب دہر زمانے میں ہونے والی تبدیلی۔ اب زمانے میں ہونے والی تبدیلی مختلف طریقے سے ہو سکتی ہے، چاہے اس کو ذریعہ معاش کی لائن سے دیکھیں یا پھر عمر کی ترقی دیکھیں یا اس کی تنزلی دیکھیں۔ عمر کی ترقی سے مراد کہ عمر میں ہونے والی ترقیاں، عزتیں، شہرتیں، عمر کی تنزلی سے مراد بڑھتی ہوئی عمر۔ تو ان چیزوں نے شاعر کو ستایا ہے، وہ بھی بہت ستایا ہے۔ ستایا ہے نہایت انقلاب دہر نے ہم کو۔ اب جب کسی شخص کو ستایا جائے تو فطرت انسانی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں گیلی ہو جاتی ہیں، اس کی چشم تر ہو جاتی ہیں، اور جب اس کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، گیلی ہو جاتی ہیں، تو وہ اپنی آنکھوں کو صاف کرتا ہے، چھپاتا ہے۔ شاعر نے اسی پس منظر کو نہایت ہی سنجیدگی سے یہاں بیان کیا ہے کہ زمانے کی تکلیفوں نے، زمانے کی تبدیلی نے اس قدر ستایا ہے کہ ہم اپنے آنسو کسی کو بتا بھی نہیں سکتے۔ یہاں پر رہا کرتا ہے چشم تر کے اوپر گوشہ دامن کا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان تو روتا ہے، جب کبھی تکلیف ہوتی ہے اس کو کسی تبدیلی کی وجہ سے، وہ بظاہر خاموش نظر آتا ہے لیکن دل ہی دل میں رویا کرتا ہے۔ اور یہاں گوشہ دامن کا لکھنے کی وجہ یہ ہے، شاعر نے یہاں پر اس وجہ سے یہاں پر میں گوشہ دامن کا لکھا ہے کہ آنسو تو آتے ہیں مگر سب کو نظر نہیں آتے، یعنی کہ پوشیدہ آنسو، جبکہ انقلاب دہر کی وجہ سے، زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے شاعر پریشان ہے، رنجور ہے، مجبور ہے، ان کی آنکھوں سے اشک جاری و ساری ہے، لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آتے، وہ کسی کو نہیں بتاتے، کیونکہ اکثر اوقات جب زمانے میں تبدیلی آتی ہے، چاہے وہ کسی بھی لائن سے تبدیلی ہو، ذریعہ معاش کی بات اگر کر لیں تو ذریعہ معاش پہ کسی طرح کی تنزلی ہوئی تو وہ بھی تبدیلی، کسی طرح کی ترقی ہوئی تو وہ بھی تبدیلی۔ اگر ذریعہ معاش میں تنزلی ہو جاتی ہے تو سیدھی سی بات ہے اس میں آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اور کچھ اس طرح کی پریشانیاں ہی یہاں پر میں شاعر کو لائق ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان حال ہے۔ کیا ایک آن میں تیگے قضا نے صاف دو ٹکڑے، گما ہی رہ گیا دشمن کو آتش اپنے جوشن کا۔ شاعر خواجہ حیدر علی آتش اپنی غزل کے اس مقطع میں کہتے ہیں کہ ایک آن میں تیگے قضا نے صاف دو ٹکڑے کر دیے۔ تیگ قضا، تیگ جو عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں تلوار، شمشیر کے، قضا کہتے ہیں موت کو۔ اب تیگ قضا یعنی موت کی تلوار، موت کی کوئی تلوار نہیں ہوتی۔ یہاں پر میں شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ صنعت اشتعارہ کا استعمال کیا ہے۔ جب شاعر اپنے کسی شعر میں حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی استعمال کرتا ہے تو اس صنف سخن کو ہم صنعت اشتعارہ کہتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ایک آن میں، ایک لمحے میں موت نے روح قبض کر لی، گما ہی رہ گیا دشمن کو آتش اپنے جوشن کا۔ اس چیز کا وہم، شک و شبہ ہی رہ گیا کہ اتنی جلد موت نے آ کر اس کو کیسے اپنے پنجے میں دبونچ لیا، جبکہ اس نے اپنے اوپر آئینی لباس پہن رکھا تھا۔ اب یہاں پر میں آئینی لباس سے مراد ہیں کہ انسان خود کو بچانے کے لیے تمام طرح کی کوششیں اور کاوشیں کر لیں، لیکن جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے
تو پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور ایک لمحے میں اس کے جسم سے اس کی روح کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ چاہے پھر وہ شیش محل میں اپنی زندگی گزارے یا کسی جھونپڑے میں اپنی زندگی گزارے، موت کا جو وقت ہے وہ وقت مقررہ پر آنی ہے تو آنی ہے۔ اس کے لیے چاہے جتنے بھی جتن کر لیے جائیں، کتنی بھی کوششیں کر لی جائیں، چاہے خود کو کسی لوہے کے صندوق میں یا کسی لوہے کے لباس میں بند کر دیا جائے، موت کا جب وقت متعین آ جاتا ہے تو پھر موت اپنے پنجے میں ایک آن کی آن میں جسم سے روح کو کھینچ کر خدائے لم یزل عظیم کے دربار میں پیش کر دیتی ہے۔ اس پس منظر کو شاعر نے نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ اپنی غزل کے مقطع میں شامل کر دیا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ غزل کا آخری شعر جو کہ مقطع کہلاتا ہے، یہاں پر میں مقطع میں شاعر نے اپنا تخلص آتش استعمال کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حیدر علی آتش کی غزل کا مقطع ہے۔ درسی کتاب کے پیج نمبر 102 پر موجود تمام مشقی سرگرمیوں کو حل کر لیں۔